وسعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا یخلف المیعاد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران کے ابتدائی آیات کے درس کو تسلسل کے ساتھ جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں اس بنیادی صورت مبارکہ کی ایک ایک آیات، اس کے معنی، اس کے مفاہیم پر وقت کے اختصار کے ساتھ ضروری امور پر گفتگو کی جا رہی تھی تاکہ ایک مسلمان کو قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات سے متعلق جو بنیادی باتیں، جو ان آیات کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، وہ ہمیں واضح ہونا چاہیے تاکہ ہم قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا حصہ موجود ہے اس سے ہم واقفیت حاصل کر سکیں۔ سورہ آل عمران تقریباً 200 کے قریب آیات پر مشتمل یہ سورت، اور اس کی ابتدائی 80 کے قریب آیات اسلامی عقائد کے ضروری بیان پر ہے۔ توحید باری تعالیٰ، رسالت، ایک بندے کا اپنے رب کے حوالے سے باعتبار نظریات اور عقیدے کے کیسا جذبہ اور کیسا یقین رکھنا چاہیے، تو عقیدے کی تربیت اور بالخصوص عقیدہ توحید کی تربیت کے حوالے سے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات اہل ایمان کے لیے اس کو سمجھنا، جاننا، پڑھنا اور اس کو یاد رکھنا یہ انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ سورہ آل عمران کی تقریباً ابھی ہم جو درس میں جو تھوڑا سے وقت ہوتا ہے جمعۃ المبارکہ کے اندر، تو ہم نے تقریباً گزشتہ درس تک 7 آیات کے قریب، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک کا درس تقریباً 4 یا 5 جمعے کے اندر ہم نے اس سے درس حاصل کیا۔ گزشتہ درس قرآن میں یہ بات ذکر کر دی گئی تھی کہ قرآن کریم کی آیات 2 قسموں پر ہیں، یعنی قرآن کریم کی 114 سورتوں میں جتنی آیات ہیں اس کے 2 حصے ہیں، ایک محکمات ہیں اور ایک متشابہات ہیں۔ محکمات کا معنی ذکر کر دیا گیا تھا کہ محکمات کس کو کہتے ہیں، ان آیات سے کیا مراد ہے، اس کا کیا سلسلہ ہے، یعنی وہ آیات جس کے معنی واضح ہوں، اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ سارے عقائد اسلامیہ، ساری شریعت، سارا نظام محکمات کے اندر ہوتا ہے، اور محکم ان آیات کو کہتے ہیں کہ جو اپنا معنی بتانے میں بالکل واضح ہوتی ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قرآن کریم ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کو ہمیں اس آیات کے ضمن میں کیا مقصود ہے اور ہم سے وہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن آیات کا دوسرا جو حصہ ہے وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات کی تفصیل گزر چکی ہے، صرف سر 10 گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے بتاتے ہوئے آگے چل رہے ہیں کیونکہ آگے بات آ رہی ہے۔ متشابہات سے مراد وہ آیات ہے کہ جس کا معنی میں بڑا اشتباہ ہے، یعنی بہت مخفی، اور اس کے معنی کیا ہیں انتہائی چھپے ہوئے ہیں۔
اور جس پر جتنا غور کیا جائے تو اس کا حقیقی معنی ہم پر واضح نہیں ہوتا۔ اب ظاہر سی بات ہے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو وہ جو آیات متشابہ ہیں وہ بھی عربی کلمات کے ساتھ ہیں۔ اب ان آیات کو حل کرنے کے طریقے کیا ہے کہ پہلے ہم اسے لغت کے سامنے لاتے ہیں کہ آیا ڈکشنری کے اعتبار سے ان کے معنی کیا ہے۔ تو بعض متشابہات آیات وہ ہیں کہ ڈکشنری بھی اس کے معنی کو حل نہیں کر سکتی، جیسے الف لام میم، یہ متشابہات حروف مقطعات ہے۔ اب میں اور آپ اگر ڈکشنری میں ڈھونڈیں گے تو اس کا کیا معنی نکلے گا؟ الف لام میم عربی زبان میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے تو اس کا معنی میں اور آپ کیا نکالیں گے؟ الگ کریں گے تو الف کا کیا معنی نکالیں گے، لام کو الگ کریں گے تو کیا معنی نکالیں گے، میم کو الگ کریں گے تو کیا معنی نکالیں گے، اور پورا ہی پڑھ لیں گے الف لام میم تو پوری ڈکشنری عربی زبان میں ایسا لفظ بولا ہی نہیں جاتا۔ لیکن یہ ایک معنی ضرور رکھتا ہے جس کو ہم لغت سے حل نہیں کر سکتے، اور ایک وہ ہے کہ لغت اس کا معنی بتا دیتی ہے لیکن مفہوم تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جیسے ید اللہ، وجہ اللہ، اور وجہ کا معنی چہرہ ہے، لغت بتا دیتی ہے، ڈکشنری بتاتی ہے وجہ اللہ، اللہ رب العالمین عز اسمہ کو تو سب جانتے ہیں، لیکن وجہ اللہ کی جو نسبت ہے تو وجہ کا معنی اگر ہم دیکھیں گے تو معنی نکلے گا چہرہ، ید اللہ کا معنی اگر دیکھیں گے، ید کو دیکھیں گے تو معنی نکلے گا ہاتھ۔ لیکن اب یہ کیا بات ہو رہی ہے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، کیا مقصود ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو ترجمہ کرنے کے باوجود اس کی مفہوم تک ہم نہیں جا سکتے۔ تو میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا یہ قول جو امام مالک نے جگہ جگہ بھی ذکر کیا ہے کہ آیات متشابہات پر ہمارا ایمان ہے، اس کی جو کیفیت اور اس کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ ہم سے مجہول ہے، اور اس پر بحث کرنا بدعات ہے۔ تو یہ آیت محکمات اور متشابہات کی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن موجودہ دور، جس دور میں میں اور آپ موجود ہیں، یہاں پر ہر چیز کی بال کی کھال نکالی جاتی ہے۔ سابقہ علماء اس آیت سے متعلق کوئی بحث نہیں کرتے، لیکن آج ان آیات کو پڑھ کر قرآن کریم کی جو مراد نہیں ہے وہ مراد زبردستی عقیدے کے طور پر ٹھونسی جاتی ہے، تو اس لیے اہل حق پھر بسبیل تنزل اس کے معنی کی طرف آتے ہیں اور اس کے لیے قرآن کی دیگر آیات کو اس کے مقابلے پر لاتے ہیں۔ یعنی اس آیت متشابہات جو ہمارے سامنے آ گئی ہے، جیسے ید اللہ آ گئی ہے، اب اس آیت کو اس دور کے اندر کچھ لوگوں نے معاذ اللہ جیسے مجسمہ والا عقیدہ کہ انہوں نے اللہ کے لیے بدن کو ثابت کر دیا معاذ اللہ، اور جس طرح ایک بڑا گمراہ شخص وہ اپنے ممبر پر اوپر سے لے کر نیچے اترتا تھا، چڑھتا تھا، 7ویں صدی کے اندر گزرا ہے، اور وہ کہتا تھا اللہ اس طرح پہلے آسمان پر آتا اور اس طرح جاتا ہے۔ تو جب ایسے لوگ جو متشابہات کو محکمات کا رنگ دینا شروع کریں اور بالکل اس کا ترجمہ اس انداز میں کریں جیسے آیت محکم کا کیا جاتا ہے جو میں نے واضح کر دیا ہے، تو پھر اس وقت علماء نے ضرورت محسوس کی ہے کہ ان آیات کو حل کریں۔ تو ان آیات کو حل کرنے کا مطلب حل سے مراد یعنی جو اہل یقین ہے ان تک کچھ نہ کچھ حقائق اس کی لے کر آئیں۔ تو اس میں پھر یہ کہ ان آیات سے متعلق جو دیگر آیات ہے اس کو اس کے سامنے لا کر اس کو سمجھا جائے، رسول کریم کی احادیث کو لا کر سمجھا جائے اور اجماع امت کو لا کر سمجھا۔ جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یہ آیت تو آ گئی، لیکن آگے دوسری ایک آیت کھڑی ہوئی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے ایسی نہیں جس پر اس کو مثال دی جائے۔ تو یہ آیات کو سامنے لا کر کھڑا کیا گیا کہ ید اللہ کا معنی اگر ہاتھ کے لیں گے تو دوسری آیت سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور قرآن کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن کی آیتیں آپس میں لڑتی نہیں ہیں، اور اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، اس کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ کسی بندے کا کلام ہوتا تو ایک طرف کچھ بات ایک طرف کچھ بات، تو قرآن کی آیتیں آپس میں تضاد نہیں ہے، اگینسٹ میں نہیں ہے، بلکہ یہ ضرور ہے کہیں اجمال ہے تو کہیں اس کی تفصیل ہے، کہیں اس کے جز کو بیان کیا گیا تو کہیں اس کی وضاحت کو۔ تو اب ید اللہ کا معنی اگر متعین کریں گے تو ایک آیت ید اللہ کا معنی تو ظاہری ہو گیا اللہ کا ہاتھ، لیکن اس کے لیے اصول سامنے کھڑا ہے کہ کس قانون میں آپ اللہ رب العالمین کے لیے لائیں گے۔ تو آگے ایک آیت مزید کھڑی ہوئی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، آپ کوئی بھی معنی کریں گے، کوئی بھی مراد لیں گے اور مقصد اور عقیدے کی طرف جائیں گے تو یہ غور کریں گے اس آیت کے تحت کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جس پر اللہ کو مثال دی جا سکے۔ تو لہذا اس آیت نے اس کے واضح معنی کو باندھ دیا ہے اور اس کو عام انسانوں کے یا عام معنی سے ہٹا کر، تو اس لیے علماء نے بسبیل تنزل یہ مانا کہ ید اللہ سے مراد اس کی قدرت، اس کا قبضہ۔ تو یہ بھی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ جس طرح گویا کہ اس معنی اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہ تمام معنی متشابہات میں، خیر میں اس طرف نہیں جاتا، آگے آیت آئے گی تو ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اب یہ متشابہات اتری پھر کیوں ہے؟ یہاں پر بھی سوال کا ہم نے جواب دیا تھا کہ جب اس میں ہمارے کو معنی ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر اس کو اتارا کیوں گیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کا سارا علم ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کا بعض علم ہے جس میں ہمارے لیے عقیدہ اور ہدایت موجود ہے، اور قرآن کا ایک اکثر حصہ وہ ہے
کہ جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی ترقی کے لیے ہے اور حضور سید عالم کے علم کی بڑھوتی کے لیے، اور اللہ رب العالمین آپ کا معلم اور استاذ ہے، تو اپنے کلام کے ذریعے جہاں اپنے بندوں کو رہنمائی دیتا ہے وہاں حضور سید عالم کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے آپ کے لیے بات کی جاتی ہے، اور وہ باتیں عام بندوں کے لیے نہیں ہوتی، تو جیسے حروف مقطعات ہیں، متشابہات ہیں، اس کا حقیقی معنی ہم تو نہیں جانتے، لیکن حضور سید عالم کو ان معنی بتا کر آپ کے علم کو بلند کیا جاتا ہے، وسیع کیا جاتا ہے، اس میں بڑھوتی لائی جاتی ہے۔ جس طرح ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جو ایک عظیم محقق ہیں، مفسر ہیں، اصولیین میں سے ہیں، چاہے کوئی مکتبہ فکر احناف سے اختلاف کرے لیکن ان کے اصول کی کتابوں سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، اور ہماری مدارس کے اندر قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو، اجماع اور قیاس کو سمجھنے کے لیے ان کی عظیم اور بے نظیر اور بے مثال کتاب جو کئی صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے، نور الانوار، جو اصول فقہ کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ آپ اپنی کتاب، آپ نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر احمدیہ، کیونکہ قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں اس میں صرف 500 کے قریب آیات وہ ہیں جس سے شریعت جاری ہوتی ہے۔ 500 آیات قرآن کی وہ ہے جس میں احکام و شریعت ہے، اس کے علاوہ واقعات ہیں، قصص ہیں، دیگر اور چیزیں، تو شریعت جن آیات سے جاری ہوتی ہے وہ صرف 500 ہیں۔ تو اللہ حضرت قبلہ شیخ الاسلام ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے 500 آیات کو لیے، یہ اورنگزیب علیہ رحمت کے استاذوں میں سے ہیں، اور بڑی عظیم اور قدر شخصیت ہندوستان کی گزری ہے شیخ الاسلام۔ ہند سے مراد ہند کے علماء میں ہیں، کوئی انڈیا اور پاکستان کی تخصیص اس میں نہ سمجھے، ہند کے علماء میں اور شیخ الاسلام ہیں وہ۔ تو 500 کے قریب آیات کو انہوں نے، جو آیات قرآن کے اندر موجود تھی جس سے احکام اور قانون شرع نکلتی، جس سے شریعت جاری ہوتی ہے، تو ان 500 آیات کو لے کر اس پر ایک مکمل انہوں نے تفسیر لکھ دی، اور وہ تفسیر احمدیہ کے نام سے ہے۔ تو تفسیر احمدیہ میں آپ ان آیات سے متعلق ذکر فرماتے ہیں کہ اس کا معنی حضور کو نہ پتہ ہونا بڑی عجیب بات ہے۔ یہ تو ایسی ہے کہ جیسے عربی سے حبشی زبان میں بات کی جائے، یعنی کہ حضور کو اس کا معنی نہیں پتا تو حضور سے کیوں کلام کیا گیا؟ تو لہذا آپ نے فرمایا یہ یقیناً یہ معنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئے ہیں، اس لیے کہ حضور کتاب کے معلم ہیں، کتاب کے پڑھانے والے کو خود نہ پتا ہو اس کے اندر کیا ہے تو اس کی تعلیم ناقص ہے، تو لہذا امت کے لیے تو یہ معنی مخفی ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معنی بتا دی گیا۔ آگے فرمایا گیا وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ فرمایا اس آیت متشابہات جو ہیں اس کے بارے میں جو واقعی میں جو علماء ہیں اور جن کو اللہ نے علم اور سمجھ اور عقیدہ اور اپنا محبوب بنایا ہے، وہ تو صاف طور پر ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں کہ وما يعلم تاویلہ الا اللہ۔ اس آیت متشابہات کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ظاہر سی بات ہے، لیکن اس میں تعلیم کی نفی نہیں ہے، جانتا وہی ہے، تو اختلاف اس میں تھوڑی کہ جانتا نہیں۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تعلیم دیتا کہ نہیں دیتا، اس میں یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعلیم نہیں دیتا، اس میں یہ کہ اللہ تعویل جانتا ہے، اللہ ہی اس کا معنی جانتا ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ جناب کسی کو نہیں دیا جا سکتا، ہم نے کہا یہاں پر یہ تو نہیں کہا گیا کسی کو نہیں دیا، یہاں تو یہ کہ وہی اس کے حقیقی معنی کو جانتا ہے۔ اور فرمایا والراسخون فی العلم، اس لیے شوافع اور احناف کا اختلاف اس میں یہ چلا ہے کہ شوافع جو پوری آیات کو پڑھتے ہیں وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کا معنی پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جو راسخین فی العلم، جو علم میں ماہر علماء ہیں، ان کو اللہ بتا دیتا ہے۔ ہم یہاں پر وقف کر دیتے ہیں الا اللہ پر، تو فرمایا والراسخون فی العلم، لیکن جو علم میں رسوخ رکھنے والے علماء ہیں، جن کو قرآن کا علم ملا ہے، وہ تو صاف کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں جو اس کا معنی ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور اس میں ہم گویا کہ، لیکن قرآن نے اوپر بھی ذکر کیا تھا اس بات کو کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں گمراہی ہے، وہ ہمیشہ محکم کو چھوڑ کر متشابہات میں الجھتے ہیں۔ جس طرح میں نے حضرات انبیاء سے متعلق بھی کہا تھا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کو بھی گزشتہ درس میں پری وضاحت گزر چکی ہے، اس کو بھی گویا کہ متشابہات میں لایا گیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ، تو عصا آدم فغوا، یہ بھی متشابہات میں سے، کیونکہ اگر اس کے حقیقی معنی کو لے گا تو عصمت ہی ختم ہو جائے گی، اور پھر جو قرآن کی دیگر آیات ان کی عصمت پر کھڑی ہے تو اس میں تقابل کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا یہ تمام آیات متشابہات میں سے ہیں۔ فرمایا لیکن جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ہمیشہ متشابہات کو عقیدے میں لانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ عقیدہ متشابہات سے نہیں آتا، محکمات سے آتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ جو اہل علم ہے وہ تو صاف کہہ دیتے کہ جو جس میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو ہماری ماں حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ جو اس کا حقیقی معنی اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی کیفیت کنڈیشن کیا ہے وہ مجہول ہے، ہم نہیں جانتے۔
اس پر بحث کرنا بدعت ہے. وہی قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جو راسخون فی العلم ہے، جن کو قرآن کا علم اللہ نے دیا ہے، وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں جو اس کا حقیقی معنی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. کل من عند ربنا، اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکرون الا اولو الالباب، اور یہ صرف عقل والوں کے لیے نصیحت اور آزمائش ہے. آگے وہ یہ کہتے ہیں مولا یہ آیات قرآن کے اندر موجود ہیں، کبھی ہم اس میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو خراب نہ کر دیں. تو راسخون فی العلم کی ایک دعا یہاں پر ذکر کی گئی ہے جو آج ہمارے جمعے کا موضوع تھا. یہاں تک تو آیت نمبر 7 تک کا خلاصہ گزر چکا ہے. آیت نمبر 8 اور 9 تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہدایت کے چاہنے والے ہیں اور ہدایت کے خوگر ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا فتنہ ہے اور علم کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، علم جتنا دیا جائے گا اس میں بھی ایک آزمائش ہے کہ بندہ اپنے علم کے غرور کے اندر اس وادی میں قدم نہ رکھ دے کہ جہاں پر جانے کے ساتھ وہ گمراہ ہوگا. تو اپنے علم کو جاننے کے باوجود کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، صرف اللہ کی طرف سے جو راستہ اس علم کے استعمال کا ہے. اتنا شتر بے مہار نہیں کہ جس بات پر کلام نہیں کرنا اس پر بھی بک بک کرنے لگ جائیں اور علم کا غلط استعمال کر کے اپنے عقیدے کو خراب کریں. تو راسخون فی العلم جو ہے، جو اہل علم علماء ہیں، وہ رب کے حضور ہاتھ باندھ کر دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت دینے کے بعد. جب تو نے علم دے دیا ہے، قرآن کی سمجھ دے دی ہے، تو ہم متشابہات میں پڑھ کر اور غیر ضروری امور کے اندر پڑھ کر اس کو عقیدے کا درجہ دے کر امت میں بھی فتنہ کروا دیں اور خود بھی اپنے ایمان کو غارت کر دیں. تو وہ دعا کرتے ہیں. یہ بہت مؤثر دعا ہے، ان کی زبان سے نکلی تھی صحابہ اور صالحین کے. تو رب کو اتنی پسند آئی وہ دعا کہ وہ اپنے رب سے خاص چیز مانگ رہے تھے، تو رب نے کلام میں اتار دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو اور جمنا چاہتے ہو تو اس طرح رب سے مخاطب ہو اور رب سے بھیک اور خیرات ان الفاظوں سے مانگو. یہ ہے کیونکہ مانگنا بھی تو ایک طریقہ ہے نا، کہ جیسی ذات ہے بے مثل اور بے مثال وہ ذات ہے، تو اس سے مانگا کیا جائے. بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں، گردن نہ پھلائیں، بیٹھ جائیے. تو لہٰذا اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو یہ کہ یعنی رب سے کلام کس طرح کیا جائے، رب سے مانگا کس طرح جائے، اور اس ذات کے ساتھ آداب اور کیا گویا کہ مقصد رکھے جائیں، یہ بھی ایک اثر علم ہے. تو وہ نیک لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے علم کا شعور اور علم کا مقام اور علم میں درک عطا فرمایا تھا، اور جب انہوں نے اپنے رب سے مخاطب ہو کر وہ باتیں ذکر کی ہے تو وہ جو بات ان میں سلیقے کی تھی جس سے لوگوں کو ایک نصاب اور ضابطہ مل سکتا تھا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے کلام میں ان آیات کو اتار تک قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو رب کو مخاطب کرنے کا سلیقہ، طریقہ، دستور بتا دیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے ہلکے الفاظ استعمال کر دیے جائیں جو اس کی ذات کے خلاف. بعض دیوانوں کو ایسی بھی دعا کرتے ہوئے تبلیغی اجتماعات میں دیکھا گیا، یا اللہ تو زمین پر آ جا، میں تیرے پاؤں دبا دوں، اللہ تو کہاں پر ہے، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. تو ایسی غلاظت کے لفظوں کے ساتھ رب کو کبھی یاد نہیں کیا جاتا، کیونکہ رب نے خود فرمایا وما قدر اللہ کا قدر، ان نکموں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں جیسے اللہ کو جاننا ہے. یہ عجیب تبلیغی دعا ہے، یہ عجیب خدا کے سامنے عاجزی ہے. تو کہاں پر ہے، تو کیوں نہیں مل رہا، ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اور رو رہے ہیں ساری جماعت وہاں پر. تو میں نے کہا یہ کیا فضول اور ڈھکوسلا ہے. تبلیغ سے پہلے عقیدہ سیکھو کہ خدا کو مخاطب کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کی بارگاہ کے آداب. کہتے نہیں وہ بنی اسرائیل کا ایک دیوانہ تھا وہ دعا. تو میں نے کہا وہ دیوانہ تھا، تمہیں تو عقل ہے؟ تو دیوانے کی بات تو دیوانے تک رہے گی، دیوانے کی نقل کرنا تو حرام ہے. ایک دیوانہ باہر کھڑے ہو کر کوئی غلط جملہ کہہ رہا اور بندہ دوسرا بھی گانا شروع کر دے کہ نہیں یہ دیوانے نے کہا تھا، تو کہا جناب اس کی عقل نہیں تھی، تو تم کیسے بات کر رہے ہیں. تو اس قسم کی دعائیں تبلیغی اجتماعات میں کرنا، یا اللہ آ جا، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تو کہاں پر ہے، تیرے پاؤں کو دبائیں، تیرے سر میں تیل ڈالیں، یہ کیا غلاظت ہے. یہ توحید کے نام پر، تبلیغ کے نام پر ایمان کا بڑا غرق کر رہے ہیں. اس قدر جاہل مبلغ ہمارے، اور ہم لوگ صرف اپنے فرقے کے نام پر جناب جو ہے وہ خدا کی ذات کو پیچھے چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑتے. میں نے کہا بھائی فرقے کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی توہین کر رہا ہے. اب سب نے جوتا مار دیا. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کو یاد کرنے کے آداب کیا ہے، اس میں فرقہ فرقی کی بات نہیں ہے. ہم کسی شخص کی بھی تائید اور اس سے محبت اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک عقیدے کے اندر فساد نہ ہو. اس کو اس انداز میں نہ سوچیے آپ. ہمارا بھی اپنا ہو تو ہم پر زیادہ لازم ہے کہ اس کو روک کر کہیں کہ آپ نے جو جملہ رب کے لیے کہا ہے تو آپ کی عزت تو رب کی وجہ سے تھی، آپ نے رب کو اس انداز میں یاد کیا. تو قرآن کریم نے بھی یہ ذکر کیا کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی، ان نادانوں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں. اب دیکھیں جو جملہ صالحین اور نیک لوگوں کی زبان سے رب کریم کے لیے نکلتا ہے، جس کو رب نے خود تجویز کر لیا، قبول کر لیا اور اپنے کلام میں عطا فرمایا. اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ رب کو انہی کلمات کے ساتھ یاد کیا جائے گا جو توقیفی ہیں. توقیفی سے مراد
جو کلمہ اللہ نے قرآن میں اپنے لیے استعمال کیا یا اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے لیے استعمال کیا اور وہ قرآن میں آ گیا یا رسول کریم نے یاد کیا. مثلا اللہ رب العالمین کو جب یاد کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی، اللہ عز و اسمہ، اس طرح کے کلمات کیونکہ حدیث میں اللہ میاں اللہ میاں اللہ میاں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیونکہ ایسا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کرنا کہ جس کا ایک معنی خوبی پر ہو، کیونکہ ہر لفظ کے ڈکشنری کے اندر 10 معنی، 5 معنی، 4 معنی ملتے ہیں، یہ سمجھانے کے. تو ایسا کوئی لفظ اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے بیان کرنا، کیونکہ رب کے آداب یہ سب سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، سارے اچھے نام اس کے ہیں، اسی سے اس کو پکارا جائے. اور قرآن کی ایک دوسری آیت کھڑی ہے کہ ان نادانوں نے اللہ کی قدر کو نہ جانا جیسی قدر تھی کہ جو بھی منہ میں آیا اپنے لوگوں کے لیے بڑے ادب کے کلمات لاتے ہیں، جب رب کی بات آتی تو منہ کھول کے جو بھی جملہ بول دیتے ہیں. ان العزت للہ جمیعا، حقیقی عزت کا وہی مستحق ہے. تو اس لیے علماء نے اصول بنایا، بات جو چل پڑی ہے کہ اللہ رب العالمین کو مخاطب کرنے کے لیے اگر کوئی لفظ بندہ بولتا ہے تو پہلے تو وہ لفظ بولے جو اللہ نے خود اپنے لیے بولے ہیں، عز اسمہ، یا جناب رسول کریم نے بولے، یا پھر امت کا اس لفظ کے بارے میں اجماع ہو چکا ہو، اہل لغت کا اجماع ہو چکا ہو کہ یہ لفظ اللہ ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اسی خاص بغیر کسی اضافت کے، تو اس کو ہم استعمال کر. جیسے لفظ خدا، خدا فارسی زبان کا لفظ ہے لیکن اہل لغت کا اس پر اجماع ہونا، یہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا. لیکن لفظ خدا کو علماء نے اس لیے جائز کیا کہ یہ لغت کے اندر جو ہے کہ یہ اجماعی طور پر مسلمین کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ لفظ صرف اللہ رب العالمین جل کے لیے ہے، تو لہذا اس لفظ کو اس ضابطہ اجماع کے طور پر لے جایا گیا، ورنہ وہی کلمات کہے جائیں گے جو اللہ رب العالمین عز اسمہ کہے یا اس کے صفات کے ہیں. ایک لفظ آپ ایسا بول رہے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے جس کا ایک معنی تو خوبی پر ہے لیکن دوسرا معنی بڑا بے ادبی کا ہے، جیسے میاں، اللہ میاں. میاں کا لفظ علماء نے جائز نہیں لکھا، اس لیے کہ میاں کا معنی جہاں ایک طرف خدا کہے تو 3 اس کے وہ معنی ہیں جو میں ممبر پر نہیں بتا سکتا. آپ لغت کی کتاب خود اردو کی بھی ابھی آپ کے پاس گوگل موجود ہے، آپ لفظ میاں لکھیں تو آپ کے سامنے 4 معنی کھل جائیں گے. تو لہٰذا طریقہ کار یہ ہے. اب بات پر آ جاتے ہیں کہ یہاں پر ان نیک سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ حضور سید عالم کی احادیث میں دعا کا کیا طریقہ ہے اور قرآن مجید میں کیا طریقہ ہے. تو اب اللہ رب العالمین کو وہ اہل علم جو علم کی گمراہی اور علم کے فساد سے بچتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں مولا تو نے اب علم. اب یہ دیکھیں لفظ مولا یہ قرآن میں اللہ کے لیے آیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، مولا تعالی مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، بحثیت صفات کے. حی یا قیوم، یہ تمام کلمات جو اسماء باری تعالیٰ کے اندر گویا کہ ذکر کیے گئے ہیں. تو ان ہستیوں نے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا ہمیں علم تو نے دے دیا ہے لیکن علم کو نفع بخش بنا اور ہم اس علم میں ادھر نہ الجھ جائیں جو تیری ناراضگی کا باعث بنے. تو ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے اور اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آئے کہ رب نے خود اس کلام کو ان کے کہے ہوئے کلمات کی حکایت اپنے کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر گویا کہ 8 کے اندر کر دی اور قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ بنیادی چیز رب سے کیا مانگنی ہے. جیسی ذات ہو اس سے پہلے وہ مانگو. بنیادی چیز رب سے کیا مانگنی ہے تو ان چیزوں کو مانگنے کے حوالے فرما ربنا لا تزغ قلوبنا، کیونکہ ہدایت کا مرکز دل ہے. تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب کو ٹیڑھا نہ، یا اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، جب کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی جناب سے ہم پر رحمت ہمیں عطا فرما. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. ربنا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسَ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. پھر آیت نمبر 9 میں ان کی دوسری دعا آئی ہے، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جس دن کے ہونے پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. یہ 2 دعائیں آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کے اندر گویا کہ ذکر ہوئی ہے. آگے اس آیت کی تشریح جو حضور سید عالم نے فرمائی ہے اس کو ذکر کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے. جو آداب کی بات چل رہی ہے تو آداب میں ایک بات یہ عرض کروں. ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے جو قرآن و سنت اور صحابہ کے مزاج احوال کو جانتے ہیں کہ وہ جو رب کے خاشعین بندے ہیں جن کو رب کی سب سے زیادہ پہچان ہوئی وہ رب سے مخاطب کس طرح ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم طریقہ سیکھیں گے بزرگوں سے، اور جن کو اللہ نے
قبول بھی کر لیا اور ان کو جنتوں کا مژدہ بھی دے دیا، تو انہوں نے خلوت میں کس طرح مانگا؟ علم ہمارے پاس ہے لیکن یوٹیلائز کرنے کا طریقہ نہیں۔ اب وہ دستور ہم انبیاء کرام سے، صالحین سے، صحابہ سے، اہل بیت سے دیکھیں گے کہ وہ رب سے کیا مانگتے تھے اور کیا مانگنے سے ڈرتے تھے۔ ہمارا تو منہ کھل گیا، جو بھی چاہے جا رہا ہے منہ سے، لیکن کیا اس بارگاہ کے احتیاط کس طریقے سے وہ برتتے تھے؟ تو پہلی چیز یہ بات کی گئی ہے کہ رب سے صرف دنیا نہ مانگی جائے۔ رب سے جب سوال ہو تو دنیا و آخرت دونوں کا ہو، یہ آداب دعا میں سے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ رب سے جب دعا کی جائے تو پھر اس کے اندر مایوسی نہ ہو، تو چاہے تو دے دے، تو چاہے تو نہ دے، یہ مانگنا ہی جائز نہیں، پورے جزم کے ساتھ مانگی جائے، یہ عطا فرما دے، مایوسی نہ رکھی جائے، تو چاہے تو دے دے، تو چاہے تو نہ دے، ایسا نہیں، پورے جزم کے ساتھ بات کی جائے کہ یہ تو مجھے عطا فرما دے اپنے فضل سے۔ اسی طرح جو ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کبھی بد دعا نہ کی جائے۔ ایک صحابی، کیونکہ ظاہر سی بات صحابی حضور کے شاگرد ہیں، جب وہ کوئی کام کریں گے تو حضور اصلاح کے لیے بات کریں گے اور پھر ساری امت کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور صحابی پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ برگزیدہ لوگ ہیں جن کی براہ راست اللہ رسول اصلاح کرتا ہے، یعنی یہ اس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں جہاں براہ راست ان کا استاذ بلا تشبیہ اللہ رب العالمین۔ ان سے تقاضۂ بشری سے اگر کوئی انحطاط ہو جاتا ہے تو اس انحطاط کو پڑھنے کی بجائے دیکھو کہ رب ان سے پھر مخاطب ہو جاتا ہے، یعنی رب کی قدرت میں کو ان سے کام اتنا محبوب ہے، ہم جانوروں کی طرح 10 کام کرے کوئی ہمارا قریبی کوئی ہمیں ڈانٹتا نہیں ہے، لیکن ان سے دین کو اتنی امیدیں ہیں اور خدا کے نظام کو ان سے اتنی توقع ہے، اور رب نے اپنے دین کا انہیں اس قدر گویا کہ مضبوط پلر بنایا ہے کہ ان سے اگر کوئی ان کے مرتبے کے خلاف ہلکا سی بھی کام ہوتا ہے تو جو رب سے بندے دعا کرتے ہیں تو رب ان سے خود براہ راست ہو جاتا ہے اپنا محبوب کے ذریعے۔ یہ ان کی عظمت و قدر ہے جن کی صلاح اس درجے پر ہوتی ہے، یہ جماعت صحابہ ہے۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ علیل اور بیمار تھے، حضور سید عالم ان کے پاس گئے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو ان سے گویا کہ اپنا درد اور تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور جب حضور حجرے میں داخل ہو رہے تھے تو وہ اللہ کے عذاب اور سوال و جواب سے ڈر گئے۔ صحابہ تو جنتی ہے، لیکن جو جنتی ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں خائف ہوتا ہے کیونکہ رب بے نیاز ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے دروازے میں جب سرکار تشریف لا رہے ہیں تو ان کی زبان سے الفاظ نکلے کہ مولا پتہ نہیں قیامت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، خشیت الہی، اور یہی خوف جو ہے وہ ایمان کی دلیل ہے۔ یا اللہ جو میرا اس وقت ہونا ہے نا، وہ مجھے ابھی جو بیماری ہے، اتنا درد تو مجھے مل گیا ہے، اتنی تکلیف تو مجھے مل گئی، اس بستر پر وہ ساری تکلیفیں ابھی مل جائیں مجھے، اور قبر میں مجھے کچھ نہ ملے، آخرت میں کچھ نہ ملے۔ یہ پہنچ کر ہی حضور سید عالم نے ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا یہ دعا نہ کرنا۔ کیسے بندہ سنبھال سکتا ہے ان چیزوں کو؟ یعنی ان عذابات کی ایک ہلکی جھلک کو جو بخار کی شکل میں ہے، اس کو بندہ نہیں سنبھال سکتا، کھانسی اور نزلے کی شکل میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا دعا کر رہا ہے؟ فرمایا یہ دعا نہ کر، بلکہ یہ دعا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کتنی بڑی بات جناب سید عالم نے فرمایا، رب سے تو دعا کر، تو یہ نہ کر کہ آخرت میں جو مجھے عذاب ملنا ہے، جو انہوں نے خشیت، کمال خشیت پر یہ بات کی ہے، وہ دنیا میں مجھے مل جائے۔ فرمایا نہیں، بلکہ یہ دعا کر کہ مجھے یہاں بھی بخش دے، وہاں بھی بخش دے، میری یہاں بھی مغفرت فرما دے اور میری وہاں بھی مولا کریم تو مغفرت فرما دے۔ اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سب سے محبوب ترین دعا یہی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیا معنی تھا اس دعا کا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور عذاب سے محفوظ فرما۔ ہمارے وہاں یہ کہ جب تک 1 گھنٹہ دعا نہ ہو تو لوگ کہتے نہیں دعا ہی نہیں ہوئی، یہ بھی ہماری کم علمی ہے۔ دعا کے لیے ہم کرتے 1 گھنٹہ ضروری ہے، بہت اچھی بات ہے، دعا جتنی زیادہ کی جائے، لیکن دعا وہ کی جائے جو مسنون ہے، جو جناب سید عالم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ کوئی کہتے تو ہمیں تو اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو میں نے کہا جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے، چاہیے کہ ترجمہ سمجھ میں آئے، یہ تو ضروری ہے، لیکن اگر نہیں آتا تو وہ کلمات اگر پتا ہو یہ حضور نے اس انداز میں دعا کی ہے تو بندہ صرف اس پر آمین کہے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا۔
وآثرنا ولا يؤثر علينا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے وہ کلمات ہیں. اس پر آمین کہنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ مولا تیرے حبیب نے جو مانگا ہے وہی ہمیں عطا فرما دے. یہ مسنون کلمات اور اس کے الفاظ اگر بندے کو عربی آتی ہو تو بندہ جھومتا رہے کہ کیا فصاحت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی زبان پر عطا فرمائی. فساد کی بات نکل گئی تو میں ایک جملہ یہاں پر کہہ کر پھر بات کو مکمل کرتا ہوں کہ دعا کس طرح ہونی چاہیے. امام شافعی کا ایک جملہ ہے، زبانیں تو بہت ہے، لینگویج تو بہت، لیکن عربی زبان وہ لینگویج ہے کہ جس کی وسعت ایک سمندر کی طرح ہے جس کے کنارے نہیں ملتے. یعنی جو اہل عرب صحابہ خود تھے اور قرآن عربی زبان میں اترا تو صحابہ حضرت فاروق اعظم خود اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو گاؤں میں قصے کہانیاں بیان کرنے والے، کیونکہ نظم جو ہوتی ہے، نظمیں، غزلیں، قصیدے، اس میں اصل زبان کو محفوظ کیا جاتا ہے. ایک اردو میں اور آپ بول رہے ہیں، ایک غالب میر تقی میر اور اقبال اس کو نظم میں لا رہے، تو اصل زبان نظم میں پتہ چلتی ہے. اس زبان کا نظم، اس زبان کی اصلیت. ہم جو زبان بولتے ہیں وہ تو بالکل کھچڑی بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اہل عرب جو قصیدے پڑھتے تھے تو حضرت فاروق اعظم اپنے تلامذہ کو یہ بات کرتے تھے کہ عربی، حالانکہ عربی ہے، عربی خاندان میں پیدا ہوئے، کوئی کمی نہیں، لیکن فرمانی قرآن کو تم نے سیکھنا ہے تو عربی میں تمہیں عروج لانا ہوگا. اور عربی میں مزید عروج کے لیے کیا ہے؟ فرمایا جو زمانہ جاہلیت کے قصیدے ہیں، جو اس زبان کے ماہرین زبان کے عالم اور ماہر جو تھے، جو قصیدے لکھا کرتے، بھلے کسی چیز میں، چاہے وہ کسی درخت کی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ رہے ہوں یا پہاڑ کی، تو وہ جو اپنے معافی ضمیر کو یا اس کے حسن کو یا اس کی خرابی کو بیان کرنے میں جو تشبیہات لاتے ہیں، تلہیحات لاتے ہیں، جو پہرایا لاتے ہیں، اس کے لیے جو الفاظوں کا وہ چناؤ کرتے ہیں، وہ اصل زبان میں سے چھپے چھپے الفاظ لے کر آتے ہیں جو عام کتابوں میں نہیں ملتی. یعنی قصائد پڑھے جائیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی زبان میں عبور کرتے ہیں، یعنی اردو میں بھی اگر آپ ایم اے کرتے ہیں تو آپ کو مرزا غالب پڑھایا جاتا ہے، اقبال پڑھائے، تاکہ اصل زبان کو وہاں سے سمجھا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان ایک بڑی وسیع ترین زبان ہے. امام شافعی کا ایک جملہ یہاں پر کہوں جو آخری وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے. ہمارے مدرسوں میں 10 سال صرف اس کی گرامر پڑھائی جاتی ہے، لیکن ایک محدث اور عالم جس نے ان کتابوں کو پڑھا بھی، پڑھایا بھی اور اس میں کمال عبور حاصل بھی کر لیا، اور اس کی زندگی 70-80 سال کتابوں کو پڑھانے میں گزر گئی، پھر بھی اس کے سامنے ایک لفظ ایسا آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. یعنی عربی زبان اتنی وسیع، اتنی دقیق. پرانی شروحات آپ دیکھیے، اس کا احاطہ مشکل ہے. امام شافعی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے پوری عربی زبان کا احاطہ کر لیا ہو؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھے. فرمایا کیونکہ خود عربی کے بڑے عالم تھے، خود عربی النسل تھے. فرمایا ہاں، ایک ہی ذات ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس نے تمام عربی زبان کا احاطہ کیا ہوا ہے اور کوئی لفظ اور معنی ان کی زبان اور فہم سے باہر نہیں، اور وہ جناب رسول اللہ ہیں. یعنی عربی زبان پر عبور ایک معجزہ بنا، آپ اندازہ لگائیے. اور معجزہ وہ چیز بنتا ہے کہ جو بندہ حاصل کرنا مشکل ہے. تو امام شافعی کے یہ قول آب زر اور سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. آپ نے فرمایا اگر عربی زبان کا احاطہ کسی ذات نے کیا ہے اور مکمل جس کو ذات کے اوپر عبور کہا جائے تو وہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس لیے جب بندہ آپ کی کوئی بھی کلمات حدیث میں پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کس طریقے سے حضور تشبیہات کو لاتے ہیں، کس طریقے سے تلمیحات کو لاتے ہیں، کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام عربی بیان کرتے ہیں. اہل عرب جب حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مخاطب ہوئے اور قرآن کی آیات پڑھی اور اس کی تشریح میں بات کی تو وہ مبہوت ہو کر رہ گئے، جس کو امام احمد رضا نے کہا تھا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. یہ جناب رسول کریم کا معجزہ ہے جو اللہ نے آپ کو علم کی وسعت عطا فرمائی. بات کو ختم کرتے ہیں اس بات پر، اور یہ جو قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ بڑی معنی خیز ہے. اس کو اگلے جمعے کے لیے مکمل چھوڑتے ہیں، اس کی صرف ان الفاظ پر غور کریں گے. لیکن بات کیونکہ آداب دعا پر چل پڑی ہے تو ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ہمارے وہاں یہ ہے کہ جناب 1-1 گھنٹے کی دعا ہونی چاہیے، چیخو پکار کے ساتھ ہونی چاہیے. جبکہ چیخو پکار نہیں ہونا چاہیے، تضرع ہونا چاہیے. یعنی دل رب کی طرف مائل ہو، اس طرف راغب ہو، اور اس کی رحمت اور اس کی خوف سے دل لرز رہا ہو، اور امید اور خوف کے ملے جلے رجحان کے اندر وہ دل ہو. اور تضرعا و خفیہ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب بندے وہ ہیں جو میرے حضور گڑ گڑا کر اور خاموشی سے بات کرتے ہیں.
یا پھر آواز اتنی ہو کہ جو لوگوں کی سماعت تک پہنچے، گلا نہ پھاڑا جائے، اور اس قسم کی دعا کو پسند نہیں کیا گیا. ایک بات. لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی، جیسا تلاوت کے حوالے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر خاموش تلاوت کرتے تھے، حضور نے اس کو بھی پسند کیا. فاروق اعظم اونچی تلاوت کرتے تھے، اس کو بھی حضور نے لیکن اونچی سے مراد اتنے کہ جس کو کان سنے یا احباب سنے اور کان کو سننا اچھا لگے، لیکن اتنا گلا پھاڑ کے ذکر کرنا اس کو پسند نہیں. ذکر بالجہر جائز ہے، ذکر مفرد جائز نہیں. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو اونچی آواز سے پڑھیں، کیونکہ فاروق اعظم سے جب حضور نے پوچھا تم اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہو، فرمایا شیطان کو بھگانے کے لیے. اور صدیق اکبر سے پوچھا تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو، فرمایا میرا رب دلوں کے رازوں کو جان لیتا. تو دونوں ذکر جائز ہیں، اور یہی چیز ہمارے مشرب طریقت کے اندر آیا. سلسلہ نقشبندیہ ذکر خفی کرتے ہیں، قادریہ ذکر جہر کرتے ہیں. جہر سے مراد یہ نہیں کہ گلا پھاڑ کے بات کرنا، وہ تو ذکر مفرد ہے، وہ تو جائز ہی نہیں ہے، فقہاء نے اس کو منع کیا. ذکر بالجہر سے مراد ہے کہ آواز اتنی اٹھے کہ جن کو چند افراد سنیں اور ایک ذکر کے پتہ چلے کہ جناب یہ ذکر ہو رہا ہے. اور ذکر خفی یہ ہے جو سانسوں کے اندر ہو جائے. تو یہ مشرب کے اندر بھی، مشرب طریقت کے اندر بھی آ گیا کہ سلسلہ نقشبندیہ وہ جہر نہیں کرتے، منع کرتے، نہیں جہر نہیں کریں، آپ سانسوں کے اندر کریں، خاموشی سے کریں. سلسلہ قادریہ اور چشتیہ جو ہیں وہ جہر بھی کرتے ہیں اور خفا بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ آداب آگے بات چلتی چلی جا رہی ہے. حضرت انس سے ایک بات ہم عرض کر رہے تھے کہ ہمارے ذہن میں کبھی یوں ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کی دعا کی جائے، 1.5 گھنٹے کی دعا کی جائے. دعا زیادہ کی جائے اچھی ہے، لیکن اگر ایک لفظ بول دیا جائے، ایک جملہ بولا جائے اور اس میں سارے 1 گھنٹے کی بولی آ جائے، 1 گھنٹہ بولا جائے، ایک لفظ بول دیا جائے، ایک جملہ بولا جائے، ایک سینٹنس ایسا بول دیا جائے رقت کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اس کی سماعت برحق ہے، اس کے حضور حاضر ہونا برحق ہے اور اس کا دینا برحق ہے. اس دعا کے ساتھ اگر بندہ آگے بڑھتا ہے اور ایک جملہ بھی ایسا بول دے جس میں 1 گھنٹہ نہیں ساری زندگی کی دعائیں آ جائیں تو وہ انتہائی محبوب ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے کہا آپ میرے لیے میں دعاؤں کا طالب ہوں، آپ صحابی رسول ہیں، میں دعاؤں کا طالب ہوں حضور، آپ میرے لیے جو ہے وہ دعا فرمائیے. تو آپ نے دعا کیا کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حضرت انس نے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ جب یہ دعا پڑھی تو اس نے آگے سے عرض کیا حضور اور دعا اور بھی دعا مجھے دیجیے. تو حضرت انس نے پھر ہاتھ اٹھا کے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اس کا دل نہیں بھرا، کیونکہ ہمارے وہاں یہ ہے نا کہ جب تک لمبے چوڑے وظیفہ نہ دیا جائے تو بندہ گرتا نہیں ہے. اس کو اگر آرام سے کہہ دیا جائے کہ آپ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیں کام ہو جائے گا. سرکار کے پاس ایک صحابی آیا، قصیبہ نام تھا، انتہائی کمزور اور بوڑھے ہو گئے تھے. کہنے کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ دیجیے، بوڑھا ہو گیا ہوں، پاؤں پتلے ہو گئے. مسلم امام احمد موجود زوائد میں، اور حضور مجھ سے چلا نہیں جاتا، میری بصارت کم ہو رہی ہے، میرا حافظہ کم ہو رہا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا تیرے بدن میں کمزوری آ گئی ہے؟ کہا ہاں. کہ نظریں کم ہو رہی؟ کہا کہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ یہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حضور نے فرمایا اس سے تو نابینا کبھی نہیں ہوگا، پاگل پن تیرے پر کبھی نہیں آئے گا. اب آپ دیکھیں یہ کلمات حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے. فرمایا جو یہ دعا 3 دفعہ نماز کے بعد پڑھے اس کے چہرے کی رونق کبھی ختم نہیں ہوتی، اس پر جنون پاگل پن کبھی نہیں آتا، حافظے کا ایسا فساد کہ وہ پاگل ہو جائے حضور نے فرمایا کبھی نہیں آئے گا. اور اس کا بدن ایسا لاغر ہو جائے کہ وہ اپنے آپ سے چلا جائے. اور وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے بدن میں ایسی طاقت آنے لگی جیسے میں نے کوئی مقوی غذا میں نے کھا لی ہے جناب. تو حضرت انس سے وہ کہنے لگے کہ میرے لیے دعا فرمائے. آپ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس نے کہا حضور بڑے دور سے آیا ہوں، کچھ اور بھی دعا فرمائیے. آپ نے پھر فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس نے کہا حضور بڑی دور سے آیا ہوں، اور بھی دعا عطا فرما. پھر آپ نے پڑھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس نے کہا حضور آپ نے فرمایا اس میں کچھ بچا تیرے لیے؟ جو دنیا تھی وہ بھی آ گئی ساری، آخرت بھی ساری آ گئی،
تو اب آپ دیکھیے ایک دعا کے اندر ساری چیزیں آ گئی. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے یہ فرمایا کہ اب تو خود بتا دے کہ اس کے بعد کوئی چیز بچی ہو جو میں مانگوں اللہ سے. کیا مانگوں تیرے لیے اللہ سے؟ جب ساری دنیا کے فیض اس میں آ گئے اور ساری آخرت کا فیض اس میں آ گیا تو فرمایا میں تیرے لیے اور کیا طلب کروں. انشاءاللہ آنے والے جمعے میں ہم یہ جو دعا ہے اس کو زبانی یاد کرنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. میری ماں ام سلمہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ یہ دعا بار بار کیوں مانگتے ہیں؟ جامع ترمذی میں آپ یہ دعا بار بار کیوں مانگتے ہیں؟ یا مقلب القلوب. حضور یہ دعا کثرت سے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹ دینے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو ہمیشہ تیری ہدایت اور تیری رحمت اور تیرے دین پر باقی رکھنا. کیونکہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کا دل کھلے میدان میں ایک پر کی طرح ہے. پر کتنا ہلکا ہوتا، ہوا کبھی اس کو اڑا کے ادھر لے جاتی، کبھی ادھر لے جاتی. فرمایا خواہشات اس کو ہلاتی رہتی ہیں. آج نمازی ہے تو کل بے نمازی ہو جاتا ہے، آج نیک ہے تو کل بد ہو جاتا ہے. تو حضور یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پلٹ دینے والے تو میرے دل کو ہمیشہ اپنی جانب رکھنا. تو ام المومنین ہماری ماں سیدہ ام سلمہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کثرت کے ساتھ ما کان اکثر دعاء رسول اللہ اذا کان عندک قالت کان اکثر دعاء یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جب سیدہ سے پوچھا گیا حضور زیادہ گڑ گڑا کر کون سی دعا مانگتے تھے اللہ رب سے، تو سیدہ پاک فرماتی حضور یہی دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو فقلت یا رسول اللہ، خود کہتی ہے میں نے ایک دن حضور سے پوچھا جامع ترمذی مالی اکثر دعائک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، حضور آپ یہ دعا کیوں زیادہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو ہمیشہ اپنی جانب رکھنا، کیوں یہ زیادہ دعا مانگتے ہیں؟ تو سرکار کریم نے فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین ما اصاب اللہ. فرمایا لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول استغفر اللہ ربی من کل ذنب نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. جناب رسول پاک فرماتے انسان بالکل پارسا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے. فرمایا لیکن لوگوں کے دل، یہ جناب رسول اللہ جن کے صدقے لوگ قطعی جنتی ہوئے ہیں. تو سرکار علیہ السلام گڑ گڑا کر یہ دعا کرتے تو سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین ما اصاب اللہ. فرمایا لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ. فرمایا وہ جسے چاہتا ہے ہدایت کی طرف رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے بٹا دیتا ہے. تو فرمایا اس لیے یہ دعا اللہ رب العالمین جل وعلا سے کثرت سے مانگی جاتی تھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. بڑے بڑے ستون گر جاتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے گرے ہوئے آدمی کو حضور نے فرمایا کہ آدمی ساری زندگی جنتیوں والا کام کرتا ہے. اللہ اکبر. اور تقدیر غالب آتی ہے پھر آخری وقت میں وہ جہنمی ہو جاتا ہے. فرمایا ساری زندگی جہنمیوں کا کام کرتا ہے لیکن آخر میں تقدیر غالب آتی ہے اور اللہ اس کو ایمان دیتا ہے، وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو میں اور آپ اس وقت دو دھاری تلوار کے اوپر ہیں. جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں رب کریم سے بے باک نہ ہو، اس کے حضور عاجزی ہو، انکساری ہو، گڑ گڑانا ہو. اور اس کا فرمان بھی یہی ہے کہ جب میرا بندہ میرے لیے اچھا گمان کرتا ہے تو پھر میں ویسے ہی کر دیتا ہوں جیسا گمان کرتا ہے. تو ہم تجھ سے گمان مغفرت کا کرتے ہیں مولا، ہم تجھ سے گمان کریمی کا کرتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا ہر ذات اپنے مزاج کے مطابق کرتے، کل علی شاکلتہ فیعمل علی شاکلتہ. ہر ذات اپنے مزاج کے مطابق کام کرتی ہے اور مولا تو بھی اپنی قدرت کے مزاج کے مطابق کام کرتا ہے اور تیرا کام ہے عفو کر دینا، درگزر کر دینا، بخش دینا. تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.